السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے بلوچستان اور خیر خبر دا بلوچستان۔ امید رکھتے ہیں کہ آج کوئی اچھی خبر آئے گی، کوئی خیر خبر آئے گی بلوچستان سے۔ بلوچستان کے مسائل کی طرف آج ہم سب کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کریں گے، کچھ زمینی حقائق سے آپ کو باخبر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ڈائنامکس ہیں، مختلف ڈائنامکس، اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اور جو بلوچستان کا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے کہ سائل وسائل، اور بلوچستان کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے معاشی، کیا واقعی صرف معاشی مسئلہ ہے بلوچستان کا، یا اعتماد کا فقدان ہے، یا وعدوں کو وفا نہ کرنا ہے؟ کیا اس کے پیرامیٹرز کا تعین کیا گیا ہے؟ وعدے بہت ہوئے، بلند و دعوے ہوئے، لیکن دوسری طرف ایک اور بڑا اہم موضوع ہے اور ایشو ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے ایک پراسرار خاموشی نظر آ رہی ہے بلوچستان میں، اور ہم پے در پے اپنے شوز میں اپوزیشن کی تلاش میں ہیں کہ اپوزیشن جو کہ ایک طرف کہتی ہے کہ بلوچستان حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، لیکن دوسری جانب انہیں کوئی ٹف ٹائم بھی نہیں دیا جا رہا۔ کیا اس کی وجوہات ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکلی کمپرومائزڈ ہے یا کوئی فرینڈلی اپوزیشن ہے؟ کیونکہ بلوچستان میں آج بھی جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ ایک سبجیکٹ ہے۔ بلوچستان کے اندر جو اس طرح بے روزگاری کا مسئلہ ہے، نوجوان ایک بہت بڑی تعداد میں، میں آج سے کوئی 5 سال پہلے کی بھی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں تو 3.5 لاکھ کے قریب ماسٹرز اور گریجویٹ سسٹم بلوچستان کے بے روزگار سرٹیفکیٹس لیے پھر رہے ہیں۔ اب یہ تعداد بھی بڑھ چکی ہوگی۔ ہائر ایجوکیشن میں بھی بلوچستان بہت پیچھے ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا محض وفاق اس کا ذمہ دار ہے، یا صوبائی حکومتیں جو ہمیشہ اسی مینڈیٹ کے ساتھ آتی رہی، اور یہی مینڈیٹ اور یہی جھوٹ یا سچ جو بھی کہیں سیاسی بیانات دے کر کہ لوگوں کے ہم آپ کا مسائل حل کریں گے، آپ کی دسترس تک ہم آئیں گے، آپ کی دہلیز پہ آ کر آپ کے مسائل کو حل کریں گے، کیا واقعی انہوں نے اپنے وعدوں کو وفا کیا؟ اگر نہیں کیا تو ان کی کیا مجبوریاں تھیں؟ مفادات تھے یا پھر کچھ اور؟ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جمال شاہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی اور صوبائی صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ جمال شاہ کاکڑ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ جی بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولوی محمد سرور موسیٰ خیل صاحب، موسیٰ خیل صاحب، میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، مولوی محمد سرور موسیٰ خیل صاحب۔ ڈیفینیٹلی جب ہم موسیٰ خیل کی بات کرتے ہیں تو ایک موسیٰ زئی بھی ذہن میں اس لیے آتا ہے کیونکہ موسیٰ خیل جو اس وقت بلوچستان کا سب سے ڈپرائیوڈ ایریا ہے، سب سے زیادہ وہاں پر اس وقت لوگوں کی معاشی مشکلات بہت زیادہ ہے، کمیونیکیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے وہاں پہ، تو موسیٰ خیل بہت ہی پسماندہ صوبہ ہے۔ اب تک مختلف وزراء بھی وہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے کیا وہاں پہ کام کیے ہیں، کیا ترقیاتی کام ہوئے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کام ہوئے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، نائب امیر ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے۔ بہت شکریہ مولوی صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جمال شاہ صاحب، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ وفاق میں تو آپ کی حکومت ہے، پی ڈی ایم مشترکہ طور پر اپنے اہداف کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، وفاقی سطح پہ کر رہی ہے، لیکن صوبے میں کوئی منظم احتجاج نظر نہیں آ رہا۔ اپوزیشن بالکل ایک پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ قدوس بزنجو کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی فرینڈلی اپوزیشن ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سجاد صاحب۔ اس وقت آپ نے جو سوال کیا، اس کا اگر تفصیلی جواب دیا جائے تو یہ پروگرام کا ٹائم بہت کم پڑ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کوئی رہا بھی نہیں پاکستان میں، اور پی ڈی ایم کی صورت میں پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جے او اے سب وفاق کی حکومت میں شریک ہے۔ با پارٹی بھی جو یہاں جن کی صوبائی حکومت ہے وہ بھی مرکز میں شریک ہے مخلوط حکومت میں۔ تو سجاد بھائی، سوال یہاں سے اگر سٹارٹ کی جائے کہ بلوچستان تو بہت پیچھے ہے، لیکن اس وقت پاکستان کا جو حشر ہم لوگوں نے کیا ہے اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالنا چاہیے۔ جب 2018 میں ایک سلیکٹڈ حکومت آئی تھی اور پھر اس نے پاکستان کو اس نیچ پہ لے گیا کہ یہاں پہ ڈپارٹ ہونے کی باتیں شروع ہوئی، سری لنکا کی باتیں شروع ہوئی، اور پھر پی ڈی ایم نے، خاص کر مسلم لیگ نون نے بہت بڑی قیمت ادا کی اور اپنا سیاست قربان کیا ریاست بچانے کے لیے۔ اس کا یہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا، جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی تو پنجاب میں اور پاکستان میں جہاں پہ بھی ضمنی الیکشن ہوتا تھا تو پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون جیت جاتا تھا، لیکن اتنی پاپولر جماعت کو اپنے سیاست انہوں نے قربان کی، اور وہ جو گن
پھیلایا گیا تھا پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے سے بچانے کے لیے اور سری لنکا بننے سے بچانے کے لیے، تو پی ڈی ایم نے ایک مخلوط حکومت بنائی جس کا پرائم منسٹر کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن حکومت مشترکہ طور پہ ہے۔ اور پھر اس جیسے حکومت کو چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ایک سب کو راضی کرنا، سب کو خوشحال کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن الحمدللہ جب سے پھر اسحاق صاحب بھی آ گئے، ڈالر بھی کنٹرول ہوا، مہنگائی کو بھی بریک لگ گئی، لیکن اب صرف مجھے امید ہے کہ بریک تو لگا ہے اس کو، ڈالر کو بھی اور مہنگائی کو بھی، اب ریورس گیئر بھی لگنا چاہیے۔ اچھا جمال شاہ صاحب آپ نے جو بات کی، آپ نے کہا 2018 میں جب ہماری حکومت ختم کی گئی یا جو بھی ہوا سلیکٹڈ حکومت آئی، چاہے وہ آر ٹی ایس بیٹھا، جو تھی وہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ نے کہا ہم نے اس کی سیاسی قیمت جو ہے وہ چکائی ہے۔ آپ نے ریاست بچائی ہے یا آپ نے وزارت بچائی ہے؟ کیونکہ آپ ریاست بچانے کی بات کر کے جو ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قوم پہ احسان کر رہے ہیں؟ نہیں سجاد بھائی بات سنو، وزارت کون سی وزارت بچائی؟ جب حکومت میں ہم تھے ہی نہیں، جب جمہوری طریقے سے عدم اعتماد لایا گیا، اسی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی ریاست ڈوب رہا ہے اور ڈیفالٹ ہونے کے قریب ملک جا رہا ہے، سری لنکا بننے جا رہا ہے، تو ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر کے مقبول سیاست، تو آپ نے سیاست کو قربان کر کے پاکستان کو کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا آپ نے؟ ریاست کو بچا کے، ریاست کو بچا کر آپ نے برونائی بنا دیا، فرانس بنا دیا، امریکہ بنا دیا۔ دیکھو سجاد بھائی، اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہ آتی تو یہ ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو جاتا اور سری لنکا جیسے ماحول بن جاتا اور لوگ لائنوں پہ کھڑے ہوتے، افراتفری ہوتی، خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ تو اس چیز کو بچایا ہے۔ بے شک ہم نے ابھی اس کو فرانس نہیں بنایا، لیکن فی الحال بریک لگا دیا، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچا لیا، مہنگائی کو بھی بریک لگی، ڈالر کو بھی بریک لگی، اور انشاءاللہ اگر اب بدنصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی اس حکومت کو تھوڑا سا سکون سے کام کرنے دیتے تو خان صاحب نے بالکل دستی آرام بھی نہیں کیا اور جلسے اور جلوس اور لانگ مارچیں شروع کی۔ صحیح 2014 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا تو اس کا دھرنا تھا، اب جب چائنا کا دورہ ہو رہا تھا اور سعودی کا شہزادہ آ رہا تھا تو پھر دھرنے، اور کوئی دھرنے کا مقصد ہی کوئی آج ایک بات، کل دوسری بات، رات کو تیسری بات۔ تو اس ماحول میں پھر بھی شہباز ہو، شہباز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو، پی ڈی ایم کے جماعتوں کو کہ ابھی تک ملک کو صحیح ٹریک پہ لے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ مولوی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی مولوی صاحب یہ بتائیں، یہ کیا ہم اس کو کوئی چوہے بلی کا کھیل کہیں تو کیا کہیں؟ بلوچستان کے اندر آپ اپوزیشن بھی ہیں لیکن آپ اپوزیشن نہیں بھی ہیں۔ اس وقت ایک طرف جو ہے وہ خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام صوبائی حکومت پر انتہائی نکتہ چینی کر رہی ہے، اور دوسری جانب کہیں نہ کہیں بیک ڈور جو ہے سپورٹ کر رہی ہے قدوس بزنجو صاحب کی۔ کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے موقع دیا بات کرنے کا؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ ماحول دوسرے صوبوں سے بہت مختلف ہے، یہ قبائلی صوبہ ہے، یہاں بہت احترام ہے ایک دوسرے کا، نہ اپوزیشن اس طرح کا اپوزیشن ہوتا ہے جیسے باقی صوبوں میں، اور نہ حکومت والے کرتے ہیں جیسے باقی صوبوں میں۔ جان صاحب کی جو فیلڈ ہے حکومت کا اس کو چھوڑ کے باقی کبھی بھی اس طرح کا اپوزیشن انتہا پسندانہ اپوزیشن نہیں رہی ہے، اور نہیں حکومت رہی ہے کہ جس نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہو۔ اس احترام کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دونوں مل کر کوشش یہ کرتے ہیں کہ صوبے کی نمائندگی کریں اور صوبے کے لیے جو حقوق ہیں وہ دیا جائے۔ ایک تو گزارش ہے ڈاکٹر صاحب، دوسری گزارش یہ ہے کہ کمزوریاں اپنی جگہ درست ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اپوزیشن کو اس پر بھی خاموش رہنا چاہیے جو اس وقت ہے۔ ہماری جماعت کی پالیسی ڈاکٹر صاحب یہ ہے، اور ہم نے اپنے پارلیمانی گروپ کو ہدایت بھی کی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ اس وقت پبلک کی معلومی کے حساب سے پبلک کے ساتھ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس پر حکومت کی غفلت یا اس کی مجرمانہ خاموشی اس پر آواز اٹھائی جائے۔ جماعت کی پالیسی یہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا موسیٰ خیل صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں
یہ کنفیوژن کب ختم ہوگی بلوچستان کے ساتھ؟ یہ مذاق کب ختم ہوگا؟ سیاسی جماعتیں صوبے میں کچھ اور کر رہی ہیں، وفاق میں کچھ اور کر رہی ہیں. یہاں پر ابھی پی ایم ایل این بھی آپ پہ ڈیفینیٹلی تنقید کرے گی، از دا پارٹ آف اپوزیشن ان بلوچستان. دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی وہ باچا خان کی فلسفے کی بات کرتی ہے، وہ بیٹھ کر مرکز میں وفاق کے ساتھ آپ لوگوں کے سب کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. یہاں پر بیٹھ کر وہی جو اب تو چلیں اتحاد بھی ہو گیا، باپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مصلحت بھی ہو گئی ہے. یہ بلوچستان میں آ کر آپ لوگ اتنا کمپرومائز کیوں کر جاتے؟ اے این پی بھی کمپرومائز کرتی ہے، آپ بھی کمپرومائز کر جاتے ہو. ڈاکٹر صاحب میں کمپرومائز کا نام تو نہیں دوں گا، البتہ یہ ہے کہ تک میں بھی آپ کی بات کی حمایت کروں گا کہ جو کردار جس پارٹی کو جس انداز میں پبلک کی حقوق کو سامنے رکھ ادا کرنا چاہیے وہ ادا نہیں ہو پا رہی، چاہے وہ ہماری جماعت ہو صوبے کے اندر اپوزیشن میں یا دوسرے جماعت میں ہو. البتہ یہ تضادات تو ظاہر ہے بہت ہے کہ ایم پی جو ہے ادھر حکومت میں ہے، ادھر پھر اپوزیشن میں ہے، ادھر کہیں اور شکل ہے اس کا. یہی حالت اختر مینگل کی ہے، یہی حالت دوسروں کی ہے. جی ہاں بالکل. انگلیوں سے تو نہیں چھپایا جا ڈاکٹر صاحب. اگر نہیں تو یہ سوال تو موسیٰ صاحب بنتا ہے نا. دیکھیں نظریات تو نظریات ہوتے ہیں، جو نظریاتی جماعتوں کے دعوے دار ہیں چاہے دائیں بازو کے ہیں چاہے بائیں بازو کے ہیں، وہ مفادات اور مصلحت سے تو کبھی کام نہیں لیتے. ان کی تو تھرو آؤٹ ایک ہی نظریات، ایک ہی ویژن ہوتا ہے، ایک ہی سوچ ہوتی ہے. نظریات کے جن کے لیے ہم خون بہانے کو بھی تیار تھے، اس کا بھی شاید اب اتنا احترام نہیں رہا پارٹیوں میں. جی بات کریں موسیٰ صاحب. اس کا بھی شاید اب وہ جذبہ یا وہ احترام نہیں ہے، کیونکہ مفادات ہر جگہ غالب ہیں ڈاکٹر صاحب. اور پبلک کے ساتھ بھی وہی ہے جو ہم پبلک کے لیے نعرہ لگاتے تھے اقتدار میں آ کے، پھر وہ نعرے بھی لوگ بھول جاتے ہیں، پبلک کو بھی بھول جاتے ہیں. پھر جب اقتدار سے اترتے ہیں، ایوانوں سے باہر نکلتے ہیں، پھر ان کو نظر آتا ہے کہ اچھا یہ غریب موسیٰ ہے. صاحب آپ صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، آپ اس بھیڑ کا حصہ رہ چکے ہیں، آپ اس اکھاڑے کا حصہ رہ چکے ہیں، آپ کو موقع بھی ملا ہے، اور آپ ایک ایسے پسماندہ علاقے سے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ وزارت ملی ہے. تو آپ نے اپنے علاقے کے لیے کیا کچھ کیا؟ چلیں آپ چھوڑیں سارے صوبے کا غم، کون کھاتا ہے وہاں پہ؟ تو بس جس علاقے کا منسٹر ہوتا ہے اسی علاقے پہ توجہ ہوتی ہے. یہ ایک سچ ہے، کڑوا سچ ہی کوئی سمجھے اسے. ڈاکٹر صاحب مجھے خود نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال پاکستان کی 75 سالہ عمر میں جو 5 سال میں منسٹر رہا ہوں اسی کی نشانات ہیں اس علاقے میں. اس سے پہلے اور اس کی بعد کچھ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سیٹسفیکٹری جو ہیں وہ اقدامات ہیں آپ نے جو کیے ہیں. جمال شاہ صاحب، کچھ تلخ حقائق تھے اور بڑا خندہ پیشانی سے موسیٰ صاحب نے اس کو تسلیم کیا کہ بلوچستان کی سیاست وفاق کی سیاست سے بالکل مختلف ہوتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر یہی سلسلہ جس طرح باقی جماعتیں بھی کرتے رہیں، پھر اگر جو نظریاتی جماعتیں خود کو کہتی ہیں اگر وہ بھی یہی کریں، تو پھر یہ سیاسی کلچر ہمارا بڑے زبوں حالی کا شکار نہیں ہوگا؟ کیا اس پہ اعتماد ختم نہیں ہوگا لوگوں کا؟ سجاد صاحب، یہ 1985 یا 1988 نہیں ہے، آپ اس وقت جو انٹرویو کر رہے ہیں تو یہ 2022 ہے. یہ جو نظریات کی آپ بات کر رہے ہیں یہ 1988 کا زمانہ تھا، یا 86 یا 90 تک زیادہ. اس کے بعد تو پارلیمانی طرز سیاست بلوچستان میں بھی شروع ہوا، اور جو جمہوری اور پارلیمانی طریقہ ہے وہ نظریات ذرا تمام پارٹیوں کے اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں 90 کے دہائی میں تھا. تو ابھی جمہوری اور پارلیمانی طرز سیاست نہیں ہو رہا؟ بات صحیح ہے کہ نہیں، اب میں کہتا ہوں اس وقت نظریات تھے، نظریات پہ ہر پارٹی کا ورکر سے لے کے لیڈر تک کمیٹڈ تھا اپنے نظریات کے ساتھ. خون اپنا سر کا سودا کرتا تھا لیکن اپنے نظریات سے نہیں ہٹ سکتا تھا. یہ تھا 85 اور 90 کے دہائی. اب چونکہ 2022 کا زمانہ ہے تو اس وقت وہی پارلیمانی سیاست طرز سیاست ہے، اور سیٹیں بڑھانا ہر پارٹی کا کام ہے، اور جب وہ اقتدار پہنچتا ہے. آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے. اگر وہ جو 85 اور 88 کا زمانہ تھا اگر اس پہ پارٹیاں ہوتی تو بلوچستان کے ساتھ یہ والا سلوک نہیں ہوتا. اب چونکہ کمپرومائز
وہ کرنا پڑتی ہے. بہرحال پھر بھی بلوچستان ہر حوالے سے اس وقت پسماندہ بھی ہے, محرومی کا شکار بھی ہے, سب کچھ ہے. اس میں میں یہ کہوں گا کہ جب تک مکمل آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو بلوچستان کا ہی طریقہ ہوگا. بلوچستان کے ساتھ آج تک کسی نے پری اینڈ جمہوری طریقے سے یا سیاسی قوتوں کو وہ حیثیت اور اختیار دیا ہی نہیں ہے تاکہ پھر ہم سیاسی قوتوں کو بلیم کر سکے کہ آپ لوگوں نے کام نہیں کیا. تو یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے بلوچستان کو کس طریقے سے ہم لوگ چلاتے ہیں. اس کا انجام یہ ہے کہ اس وقت انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہیلتھ کا نظام درم برم ہے, سیلاب کی جو تباہ کاریاں تھیں وہ ابھی تک ہم کور نہیں کر سکے, سب کچھ ہے. حالانکہ بلوچستان پاکستان کا بہت اہم صوبہ ہے, رقبے کے لحاظ سے, قدرتی ذخائر کے لحاظ سے, ساحل کے لحاظ سے. ہمیں چاہیے کہ ہم بااختیار کو ہوتے ہیں کہ بلوچستان کو ترجیح دے, بلوچستان کے لوگوں کو مطمئن کر سکے, بلوچستان کو خوشحال کر سکے. بدقسمتی سے اس میں ابھی تک ہم ناکام ہیں. اچھا تو جمال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے 2.5 سالہ دور اقتدار رہا نواب ثناء اللہ زیری صاحب, چیف آف جالاوان, جنہوں نے آخری کچھ دن پہلے یا کچھ آخری مشکل وقت میں تو نہیں کہوں گا, یہ تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ مشکل وقت آپ کے لیے تھا یا ان کے لیے مشکل وقت تھا, آپ کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے, ریزائن کر دیا انہوں نے, پریشر میں آ کے کیا جو بھی کیا. اس وقت تک بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 15 لاکھ روپے کمپنسیشن دے کر, پہاڑوں سے لوگوں کو اتار کر, ویڈیوز منظر عام پہ آتی رہی, قومی دھارے میں لاتے رہے. پھر کہا گیا کہ ہم خان افقلات سے ملاقات, میر سلیمان داؤد سے ملاقات کر کے آئے ہیں, کبھی کام نے لندن میں ملاقات کی ہے, بس وہ آ رہے ہیں. بلوچستان کا مسئلہ تو بلوچستان کے لوگ ہی حل کریں گے. جب بلوچستان کے لوگ ہی اگر اس میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کریں تو پھر وفاق سے گلہ کیوں بنتا ہے؟ سجاد صاحب, میں آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی تھوڑا محنت کی تھی اور نواب ثناء اللہ زیری صاحب نے بھی محنت کی. اصل مسئلہ اختیار کا ہے, ان کے ساتھ مینڈیٹ تھا یا نہیں, یہ قابل غور بات ہے. ٹھیک ہے. اور جو میں نہیں سمجھتا ہوں اگر بلوچستان کے نوٹیبل اور پولیٹیشین کو یہ مینڈیٹ حاصل ہو جائے یا اسمبلی کو, تو پھر یہ اللہ کرے پھر ایک بات بنتی ہے, اختیار ہی نہیں ہے. کہاں ہے یہ اختیار کہاں ہے؟ اختیار آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. نہیں آپ بتا دیں سر, ہماری تھوڑی رہنمائی بھی کرنے, کیونکہ بلوچستان میں تو سنے وہاں کے حقیقی نمائندوں کے پاس ہے مینڈیٹ اور اختیار. نہیں, کوئی یہ سارے جو ہے, جو بلوچستان کی اسمبلی ہے یا حکومت ہے, اس کو راتوں رات ایک حکومت گراتے ہیں, راتوں رات ایک کو لاتے ہیں, راتوں رات ایک پارٹی بن جاتی ہے, یہ اختیار والی بات ہے. اچھا راتوں رات پارٹی بن جاتی ہے, تو پھر اب تو آپ پر بھی یہی زبان عام پہ ہے. اچھا اب تو ایک اور بھی بات زبان زد عام ہے کہ اس وقت جو وفاق میں آپ کی حکومت ہے اس میں بھی آپ کو آشرواد حاصل ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کی؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, کھل کے پوچھ رہے ہیں. حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی نہیں, دیکھو اسٹیبلشمنٹ کی اگر آشرواد حاصل ہے تو اچھی بات ہے, کیونکہ پاکستان کو بچانا ہے مل کے. تو بلوچستان کو کیوں نہیں بچانا؟ پاکستان کو بچانا ہے, جب پاکستان بچ جائے گا اس کے بعد سیاست بھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو جمال شاہ صاحب میں نے کہا اگر پاکستان بچانا ہے تو بلوچستان بھی تو بچانا ہے نا. بلوچستان کا دیکھو, اس وقت جب پاکستان کا یہ صورتحال ہے تو بلوچستان تو آلریڈی پہلے سے گرا ہوا ہے. لیکن اب چونکہ پاکستان بھی اس وقت یعنی ڈپارٹ اور اتنا مقروض اور اعتماد بین الاقوامی دنیا میں کس کس زاویے سے ہمارے بارے میں سوچتے ہیں, حالانکہ ایک ایٹمی ملک ہوتے ہوئے 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, لیکن ہماری پالیسیوں کی وجہ سے, ہماری خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے, ہماری اندرونی خلفشار کی وجہ سے آج ہم در در ٹکرے کھا رہا ہے. تو جب پاکستان ہوگا تو پھر بلوچستان بھی ہوگا. بالکل. جمال شاہ صاحب یہ بتائیں, میں ذاتی طور پر آپ کی بہت قدر کرتا ہوں, بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. ایک تو آپ کے پاس بڑا اعلیٰ منصب بھی رہا ہے,
بلوچستان کے لیے آپ کی گراں قدر خدمات بھی ہیں، اور ایک سچی بات ہے، بھلے کڑوا سچ ہے، کسی کو برا بھی لگتا ہے کہ ایسے مشکل وقت میں آپ نے پی ایم ایل این کا ساتھ دیا ہے کہ کبھی کبھار تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ آپ نے بیڑا کیسے اٹھا لیا ہے، یہ تو بڑا ٹف ٹائم ہے. لیکن ابھی بھی سیاسی قیادت میں بحران نظر آتا ہے، بہت سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. یہ کیسے آپ نے اتنا وزن اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا ہے؟ مزاحمت کتنا عرصہ کرتے رہیں گے؟ سجاد صاحب، جب سے میاں صاحب نے ہم پہ اعتماد کیا اس کے بعد کوئی بھی چھوڑ کے نہیں گیا ہے ایسے سٹار فگر. وہی نواب ثناء اللہ صاحب اور جنرل قادر صاحب جب چلے گئے اس کے بعد نرسری لیول پہ ہم نے پارٹی کو اٹھایا، اور بلوچستان کے طول و عرض میں جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہے، جلوس، کنونشن، جلسے ہم کر رہے تھے، پی ڈی ایم کا ساتھ دیا یہاں پہ، اور ابھی تک کر رہا ہے، کسی سے پیچھے نہیں ہے. البتہ نئے لوگ بھی کافی سارے رابطے میں ہیں. آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کہ تھوڑا سا حالات ٹھیک ہو جائے تو یہاں پہ شمولیتوں کے لیے بھی کافی سارے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک آپ میری بات کر رہے ہو سجاد صاحب، آپ مجھے جانتے ہو میں ایک کمیٹڈ آدمی ہوں، سوداگر نہیں ہوں کہ نقصان اور فائدے کو دیکھ سکوں. اب اس پارٹی کے ساتھ جب کمٹمنٹ کی تو اب چاہے نقصان ہو فائدہ ہو ہم ساتھ ہیں. میاں نواز شریف کے ساتھ جب تک وہ ہم سے کام لیں گے ہم ساتھ رہیں گے اور خدمت کرتے رہیں گے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ دل دھڑکتا ہے جب ان کا یہ اشر دیکھتا ہوں. لیکن بے بس بیٹھے ہوئے کیا کرے، آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہو، لیکن جب آپ کے ہاتھ میں آئے تو کچھ نہیں، آپ صرف آواز اٹھا سکتے ہو. تو اس وقت صرف بلوچستان والے ہم کیا گلہ کریں کہ ملک کا بھی سوال ہے، پاکستان بھی اس وقت دلدل میں ہے. اور یہ مل کے انشاءاللہ جب یہ پارٹیاں بھی، جب پی ڈی ایم کی پارٹی اور پیپلز پارٹی اور اے پی تو پی ڈی ایم کا ایسا نہیں لیکن وہ بھی ساتھ ہے، مل کے اگر ان کو اپنا آئینی ٹرنوور پورا کرنے دے تو امید ہے کہ تھوڑا سا ٹریک پہ. ویسے آپ کا یہ پیغام میری بریک سے پہلے بڑا خوشگوار ہے، کیونکہ میں ناظرین ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں مجھے خیر خبر چاہیے بلوچستان سے، اور ہمارے ٹائٹل بھی یہی ہے کہ خیر خبر دا بلوچستان. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ جمال شاہ کاکڑ صاحب، سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی اور صوبائی صدر ہیں پی ایم ایل این کے، اور محمد سرور موسیٰ خیل صاحب سابق صوبائی وزیر اور نائب امیر ہیں جمعیت علماء اسلام کے. دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کی سیاست پر، اور وفاقی جو اس وقت چپکلش ہے اس کے بلوچستان پر کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے، یہ ہے ہمارا موضوع. اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان میں اپوزیشن کی پراسرار خاموشی اور بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا، یہ ہمارا آج موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور جمال شاہ صاحب سے اب سے کچھ دیر قبل جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بڑا ایک اچھا نقطہ چھیڑا. انہوں نے کہا کہ یہ مشکل وقت ہے، اتحاد و اتفاق سے آگے بڑھا جائے. یہ انا اور انا کو فنا کرنا، میں، میری ذات، اپنے مفادات، یہ اس سے ہم کب نکلیں گے باہر؟ مولوی صاحب یہ بتائیے گا، جمال شاہ صاحب نے ایک اچھا پیغام دیا ہے، لگے ہاتھوں پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت مشکلات آپ کے لیے پیدا کر رہی ہے، بجائے آپ اس کے لیے آنسو گیس کے شیل استعمال کریں، آپ ان کے لیے ڈرون جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حملے کروائیں، یعنی ڈرون حملے خدا نخواستہ بم وغیرہ کے نہیں کروائیں، وہ جو بھی آپ روکنے کے لیے انہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پانی پھینکیں گے اس کے ذریعے یا آپ آنسو گیس کے شیل پھینکیں گے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک دو کوششیں اور مزید کر لیں تاکہ ملک کو اس وقت اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف نے آج ایک بڑی خبر ہمارے لیے آئی ہے کہ آئی ایم ایف تیار ہے پاکستان میں بحالی کے کاموں کے لیے اور متاثرین کی مدد کے لیے. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ بلوچستان میں تو تحریک انصاف کے حوالے سے نہ حکومت کو کوئی پرابلم ہے اور نہ ہی عوام کو اس کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے. یہاں جو بھی مسئلے مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں کی پیدا کردہ ہیں اور یہیں کے لوگوں نے مل کر اس کو حل کرنا ہے. میں وفاق کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب دیکھو وفاق کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ ہم سے بڑا معاملہ ہے. میرے خیال میں جنہوں نے سارا ماحول خراب کیا ہے، جنہوں نے معاشی صورتحال یہاں تک پہنچا دیا، جنہوں نے باہر کی دنیا کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا کہ وہ سارے کی سارے ہم سے ناراض ہوئے، ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کہ آپ اور بڑا غور کریں گے کیا کریں گے. اس کا حل یہی ہے کہ جس قوت نے
सूरत-ए-हाल इतनी पेचीदा बना दिया, इतनी मुश्किल पैदा कर दी, उनको साइड किया जाए और बाकी जो कुव्वतें हैं अल्लाह उनको इखलास नसीब करें। डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमत में है या जो हुकूमत में पार्लियामान में नहीं है, वो हुकूमत के साथ है मिसाल, वो सारे मिलकर और इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए कोई ऐसे हल तलाश करे मसाइल का ताकि लोगों को सुकून आए। जी डॉक्टर साहब, पब्लिक इंतहाई परेशान है, लोग बिल्कुल आखिरी किनारे पे हैं। अगर पीडीएम ने या जो भी आपस में मुत्तहिद लोग हैं हुकूमत के हवाले से, उनको पूरी तौर पर कोई न कोई हल तलाश करना चाहिए। ठीक है। अगर महंगाई इसी हालत में रही, बदअमनी इसी हालत में रही, इंतशार इसी हालत में रहा, डॉक्टर साहब, तो खुदा न खास्ता हम ये सब कुछ देखते देखते तो ऐसे सूरत-ए-हाल हो जाएगी जिसका संभालना तो शायद किसी की बस में ना हो। अच्छा मुसखिल साहब, एक बात तो मैं थोड़ी इसकी यहाँ पे वजाहत करता चलूँ। अभी आपने बात की थी कि बलूचिस्तान तो बहुत बाद में, या बलूचिस्तान बड़ा मौजू जो है वो विफाक है, तो ये हमेशा से खैबर न्यूज़ की कोशिश भी रही है, ख्वाहिश भी रही है कि हम बलूचिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हें मेन स्ट्रीम पर लाएं और मेन स्ट्रीम पर वो आकर बात करें विफाकी जो मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, हम सब के मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। अगर पाकिस्तान में खुशहाली आएगी तो डेफिनेटली बलूचिस्तान में भी आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पसे पर्दा कुव्वतें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पसे पर्दा कुव्वतें महज अपोजिशन के दौर में क्यों होती हैं? जब इक्तदार में बैठ जाएं तो फिर ये कुव्वतें अपनी अपनी सी लगते हैं। कहते हैं ना, वही दे मालूम है कि लकजड़त डेर रानिश दे, मतलब ये मामला कब खत्म होगा? डॉक्टर साहब, मैंने इब्तिदा में भी अर्ज किया था कि बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल बाकी सूबों से बहुत मुख्तलिफ है, सिर्फ एक हवाले से नहीं, हर हवाले से जी, हर हवाले से बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ बात बातें जिनसे कॉन्फ्रेंस फायदा उठा रहे हैं, वो हमने जानबूझ के उनके लिए ऐसे माहौल बनाया है ताकि उनकी तकरीरें जारी रहें और वो अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा करता रहे। अगर हम पॉलिसी ठीक करें तो मेरे ख्याल में ये जो नफरत की सियासत करने वाले हैं ये खुद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे कुछ इदारों की पॉलिसी इस तरह है कि शोर शराबा हो, कोई पहाड़ पे जाए, कोई किसी हजाम को मारे, कोई किसी मिस्त्री को मारे, कोई किसी रहीम अफगान से आए मजदूर को मारे, ताकि हमारे लिए यहाँ रहना मुश्किल ना हो, आसान हो। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान को सिर्फ बातों से सताया है इन्होंने। जब आप बड़े बिजलीगर बनाना चाहें तो बलूचिस्तान आ जाओ, जब आपने धमाका करना हो तो बलूचिस्तान आ जाओ। मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूं डॉक्टर साहब, इस वक्त बलूचिस्तान सैलाब में पहले नंबर पे है नुकसानात के हवाले से जी। अभी मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, काश्तकारी हो रही है, जिम्मेदारों को बीज देना चाहिए। तो विफाक ने कहा कि कुछ आप करो कुछ हम करते हैं। फैसला हुआ कि 2 अरब रुपए बलूचिस्तान गवर्नमेंट करे, 2 अरब हम देंगे। डॉक्टर साहब, आपको ये सुनकर दुख होगा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने वो 2 अरब रुपए रिलीज कर दिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जी। जब वो रिलीज हुए तो मरकज ने कहा कि हम 2 अरब नहीं दे सकते, हम 1 अरब 70 करोड़ देंगे। हाँ। उन्होंने कहा दे दो बाबा, वही दे दो। दूसरी मीटिंग में कहा 1 करोड़ 70 भी नहीं हो सकता, 1 अरब 70 भी नहीं हो सकता, 1.5 अरब देंगे। उन्होंने कहा दे दो। तीसरी मीटिंग में कहा कि नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, आप हमें अजला मुख्तस करके दे दें, हम उन अजला में बीज खुद तकसीम करें। वैसे ये आखिरी वाली ये आखिरी बात पे आपको इत्तेफाक करना चाहिए था वगैरह। मुसखिल साहब, ये आखिरी वाले आखिर में क्या हुआ? नहीं, आखिरी वाली कंडीशन पर आपको इत्तेफाक करना चाहिए था कि हमारा ठेकेदार कहता है कि मैं पंजाब से बीज लाते हुए खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये इनका हाल है डॉक्टर साहब। नहीं मुसखिल साहब, ये जो आखिरी वाला नुक्ता था इस पर तो आपको इत्तेफाक करना चाहिए था कि हम अजला आइडेंटिफाई करें और हम खुद तकसीम करेंगे। वहां तो तकसीम का ही तो मसला है, पैसे पता नहीं आए और कहां गए।
میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہوں نے کہا ہمیں ضلع مختص کر کے دے دو، تو بلوچستان گورنمنٹ نے 15 اضلاع ان کو مختص کر کے دے دیا. اچھا، ان کا لسٹ ان کو بھیج دیا کہ ان 15 اضلاع میں آپ خود بیج لائیں اور خود تقسیم کریں جیسیز وغیرہ کے تھرو. اب انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹھیکیدار کہہ رہا ہے کہ میں لئے سے مظفر گڑھ سے بیج لاتے ہوئے جو اخراجات ہے ٹرانسپورٹ کا وہ برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم آپ کو بیج نہیں دے سکتے. تو آپ موسیٰ خیل صاحب یہ ریکمنڈیشن آپ بجائے کہ آپ وفاقی حکومت کے سامنے رکھیں، بالکل ضرور رکھیں، لیکن اپنے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان کے سامنے آپ یہ رکھیں تو زیادہ بہتر. ہم نے سب کو بتا دیا. ڈاکٹر صاحب ہمارا فیڈرل منسٹر مولانا عبدالواسع اس کے ساتھ میٹنگ کر کے صوبائی حکومت نے یہ سارا ان کو بریف کیا اور یہ سارا تفصیل انہوں نے بتا دیا. انہوں نے جا کے ان سے بات کی پلاننگ والوں سے، دوسروں سے، یہ جو فوڈ منسٹری ہے وغیرہ وغیرہ، سب سے بات کی کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو. بس جی کرتے ہیں. اب بیج کا ٹائم ڈاکٹر صاحب گزر گیا. جی صحیح کہہ رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے ایک بوری بیج بھی نہیں دی بلوچستان کو. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ یہ آپ کی بات جو ہے وہ تو بالکل زیادتی ہے وفاق کی جانب سے. اگر 2 ارب روپے کو ڈیڈکشن لگا کے یہاں تک پہنچایا گیا، لیکن بیچ کا معاملہ کیا ہے یہ تو اب کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. میرے پاس وہ تمام تفصیلات بھی سامنے آئیں تو ڈیفینیٹلی اس پر پھر اور مزید بھی بات کریں گے. جمال شاہ صاحب یہ کیا بول رہے ہیں موسیٰ خیل صاحب؟ جی میں نے غور سے سنا. میں بھی انشاءاللہ آج رات کو یا کل حسن اقبال صاحب سے رابطہ کروں گا، پلاننگ کمیشن کے جو ہمارے منسٹر ہے. لیکن مولوی صاحب کو بھی چاہیے کہ چونکہ یہ حکومت صرف مسلم لیگ کا نہیں ہے، جے او اے میں جے او اے کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں، تو وہ اپنے طور پہ اپنے پارٹی قائد کو یہ بات بتائے اور میں اپنے طور پہ بات بتاؤں گا. بلوچستان کے لیے تو ہم سب ہے کہ انشاءاللہ بلوچستان کے لیے کریں گے کچھ. بلوچستان کے لیے کریں گے. دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، بلوچستان کے لیے پی ایم ایل این بھی دعویٰ کرتی رہی کہ ہم بلوچستان کے لیے سب کچھ کریں گے. یہ اسلام آباد کے سرسبز و شاداب وادیاں، خوبصورت جو ہے مارگلہ کی پہاڑیاں دیکھ کر کیا بلوچستان کے خشک کوساروں کو بھول جاتی ہے وفاق؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو بات اساس اور اہم ہے کہ یہ جو مولوی سرور صاحب نے کہا، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں آج رات ہی اپنے جو وفاقی وزیر ہے حسن اقبال صاحب سے ڈیٹیل معلوم کروں گا، پھر میں کچھ کہہ سکوں گا. چلیں یہ بات آپ نے آن ریکارڈ کہہ دی، آپ کا جواب کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور آپ نے جو بات کہہ دی، آپ نے یہ آن ایئر یہ بات کی ہے، بالکل آپ یہ بات کریں گے، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. اب ایک اور بڑا دوسرا مرحلہ آئے گا آنے والے دنوں میں، کیونکہ جب ہمیں کمپلسیشن ملنے کے لیے جائے گی، COP 27 کا سمٹ ہوا ہے، اس سے بھی ہمیں خاطر خواہ کچھ امکانات ہیں. امید پر دنیا قائم ہے. ہم تو ویسے بھی امید پر زندگی گزارتے ہیں، خود تو ہم بھی بدقسمتی سے انکم نہیں جنریٹ کرتے ہیں، بس ہمارا یہی آسرا ہوتا ہے کہ یہ دے دے گا، وہ دے دے گا، فلانا مالیاتی ادارہ دے دے گا. IMF نے بھی آج ایک اچھی خبر دی ہے کہ انہوں نے تفصیلات طلب کر لی ہیں کہ کہاں کہاں تعمیر ہے، کہاں کہاں بحالی کا کام کرنا ہے. ذرا اسیسمنٹ بھی انہوں نے کی ہے کہ اسپیسیفک اس سبجیکٹ کے لیے. تو آنے والے دنوں میں پھر صوبے کا اور وفاق کے درمیان کوارڈینیشن کا اگر فقدان ہوا اور یہی گلے شکوے ہوئے جو موسیٰ خیل صاحب نے کرنے، تو یہ تو ہم اور پیچھے چلے جائیں گے. جمال شاہ صاحب. سجاد صاحب IMF کی آپ نے بات کی، تو جو سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان اس وقت آپت زدہ ہے، سیلاب زدہ ہے. تو IMF بے شک جو بھی کرنا چاہتا ہے، میری یہ ڈیمانڈ اور خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے جو قرضے ہے اس کو ریلیکس کر دے، وہ قسطوں کو ریلیکس کر دے، تاکہ پاکستان اپنے آپ کو جو نقصانات ہے ان سے اپنے آپ کو ریکور کر سکے. تو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے جنرل اسمبلی میں یہ بات کی تھی، پھر ایک اور میٹنگ تھی وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ پاکستان واقعی اس وقت بہت آپت زدہ ہے، سیلاب زدہ ہے، درفدر ہے. تو IMF کو چاہیے انسانی بنیادوں پہ کہ ایک ملک جب قدرتی آفات کے جھگڑے میں آیا اور تو ان کو ریلیکس کرنا چاہیے. تو یہ میری خواہش اور تجویز. نہیں، یہ بالکل آپ کی تجویز بھی اچھی، خواہش بھی اچھی. میرا سوال ہے بلوچستان کے حوالے سے کہ جب وفاق کو یہ سب کچھ ملے گا تو صوبے جو ہیں ان کے درمیان منصفانہ تقسیم اور متاثرین تک مدد بر وقت اور شفافیت، یہ سوالات ہیں
جس کی بنیاد پر ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہوتا ہے، اس کو دور کرنا ہے. یہ آپ کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہے. اسٹیٹ کے چیف منسٹر صاحب یا کوئی ڈیلیگیشن اعلیٰ سطح کی وہ جا کر وفاقی کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے بلوچستان کی حقوق کی وکالت بھی کرے، نمائندگی بھی کرے. پبلک نے تو ان کو مینڈیٹ دیا ہے، چاہے جیلی ہو چاہے اصلی ہو، لیکن اس وقت تو ہے. تو یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، نہ یہ مول سرور کر سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں. یہ صوبائی حکومت کا کام ہے کہ اپنی وفاق سے بلوچستان کا جو کوٹا بنتا ہے، جو حق بنتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں. نہیں، یو آر اے پارٹ آف اٹ جمال شاہ کاکڑ صاحب، یو آر ناٹ آؤٹ آف اٹ. آپ یو آر دا پارٹ آف پی ایم ایل این، اور آپ اس کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں آپ شامل ہیں، اور آپ صوبے کے اس وقت ہیڈ ہیں، پی ایم ایل این کے صوبائی صدر ہیں. ہم تو اپنے طور پہ ہے، لیکن جو صوبے کی جو آپ نے کہا وہ آ رہا ہے، تو چیف منسٹر اور اس کا جو سینئر ترین کابینہ ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے حکومت اور اپنے عوام اور اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلام آباد حکومت سے بات کرے. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ برف پگھلے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ عید کا چاند چڑھے گا؟ نہیں، جب ایک صوبائی حکومت اپنا حق کے لیے کھڑا ہوگا اور اب دلیل کے ساتھ اور ان کو مطمئن کر سکے کہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں ہم نہیں کہیں گے، عوام تک پہنچائیں گے. یہاں پہ تو یہ بھی پرابلم ہے بلوچستان میں کہ مرکز کا اعتماد ہم پہ نہیں ہے، کہ جتنا بھی فنڈ ہم وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ کرپشن بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے ہمارے بلوچستان والوں کے سجاد بھائی، کہ یہاں پہ اگر ہم لوگ سیدھے ہو جائے، ہم لوگ کام کریں، تو پھر اگلا ہمیں تعاون کرے گا. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر وزیر اعلیٰ اور بلوچستان کا چیف منسٹر ایکسیلنسی عبدالقدوس بزنجو صاحب، مجھے ایکسیلنسی بھی کہنا پڑتا ہے، میرے لیے بڑے قابل احترام بھی ہے، ڈیفینیٹلی ایک پروونس کے چیف منسٹر ہیں، لیکن ان کو میں نے پچھلی دفعہ بھی لاپتہ کہہ دیا تھا، تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ نہیں لاپتہ نہ کہیں. میں نے اس لیے یہ بات پوچھی تھی کہ وہ تو پچھلے 2-3 ہفتوں سے منظر عام پر ہی نہیں آئے تھے، ابھی کوئی ایک آدھ خبریں کچھ سامنے آئی ہیں. تو جو چیف منسٹر جو ہے صوبے میں نہ پایا جاتا ہو، وہ وفاق پر جائے گا اور وفاق سے بلوچستان کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کی بات کرے گا. تو جنہوں نے بٹھایا ہے پھر ان سے پوچھا جائے. بتا دیں آپ کس سے پوچھوں؟ کہتا ہوں کہ قدوس صاحب تو خود نہیں بنائے، تو ہم اور آپ نے بنایا، اسی اسمبلی نے بنایا ہے، اسمبلی کو کسی نے کنوینس کیا ہوگا. تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا چیف منسٹر کیوں غائب ہے. جی، اپنا آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں. موسیٰ خیل صاحب، اس تخت بادشاہی پر اور اس وزارت اعلیٰ پر، اس منصب پر آپ نے بٹھایا ہے ایکسیلنسی عبدالقدوس بزنجو صاحب کو. ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس حد تک یہ گناہ ضرور کیا ہے کہ جام صاحب کی نسبت ہم تبدیلی کرتے تھے، کیونکہ جام صاحب نے یورپن طرز کا، واٹس ایپ طرز کا حکومت قائم کیا تھا، جو کہ بلوچستان کی ماحول اور لوگوں کی مزاج کی بالکل خلاف تھا. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک چھوٹا مثال دیتا ہوں. مستقیل میں کتا اور انسان ایک تالاب سے پانی پیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس علاقے میں اس شخص نے 25 کروڑ روپے سپورٹس کمپلیکس رکھا، جس کے لیے پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین مطلوب تھی. جی، اب ایسے شخص کو ہم کیا کہیں کہ یار، جس علاقے میں کتا اور انسان ایک تالاب سے پانی پی رہے ہیں، وہاں پانی کی ضرورت زیادہ ہے، یا آپ ادھر سپورٹ کمپلیکس بنانے کے لیے 25 کروڑ دے رہے ہو؟ قدوس بزنجو نے کتنے دیے؟ نہیں، قدوس بزنجو نے بلوچستان کے ماحول کے مطابق پیسہ دیا ہے. کیا کتنا پیسہ دیا ہے؟ نہیں، مطلب وہ ایم پی ایس کو کوئی 1.5 ارب روپے دیا ہے. اب اگر وہ اچھا، یہ ایم پی ایس کو جو 1.5 ارب روپے، یہ جو ایم پی ایس کو 1.5 ارب روپے دیے ہیں، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے دیے یا بعد میں دیے؟ نہیں، یہ پہلے کیے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ پہلے دیے ہیں. جی پہلے دیے. تو پھر اس کا جواب تو عوام کو بھی سمجھ آ گیا، مجھے بھی سمجھ آ گیا. جمال شاہ صاحب، شارٹلی بتا دیں، آپ کو سمجھ آئے؟ مجھے بہت کچھ سمجھ آتا ہے، لیکن ماحول ابھی نہیں ہے کہ میں کھل کر بات کر سکوں. ورنہ بلوچستان جتنا پسماندگی ہمارے اپنے ہاتھ سے ہے. جب آپ اپنے گھر کو، جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ اپنا گھر کا خیر خواہ نہیں ہے،
تو अगला फिर ताउन नहीं करेगा आपके साथ। जी इसमें, अपना जैसे मौलवी सरवर साहब ने कहा ये था कैसे कि हो गया यहाँ पे, अपना बलूचिस्तान में चाहे जिस पार्टी का भी हो, जिस नोटेबल हो, हम लोगों ने संजीदगी से बलूचिस्तान को नहीं ली। देखिए कंडीशंस की बात आ रही है ना अपना मूसा खेल साहब, ये कंडीशंस की बात आ रही है। डेढ़ अरब रुपए जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले किस तरह अदा किए गए हैं, अब एमपीएस को क्यों दिए गए, ये एमपीएस को किस लिए फंड दिए जाते हैं। अभी बहुत सारे एमपीएस मुझ पे गुस्सा भी कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या मेरे लिए जुमले बोल रहे होंगे, लेकिन मेरा सवाल तो बनता है। डॉक्टर साहब मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि 1.5 अरब नहीं 5 अरब दे दें, 3 अरब दे दें। गुजारिश ये है कि पैसा देना जुर्म नहीं है, पैसे का जमीन पे लगना वो बात जरूरी है डॉक्टर साहब। अगर तो ऐसी जमीन के लिए तो हम तड़प रहे हैं कि जमीन पर कुछ नहीं है, हर कुछ दिखता है आसमां में बस। डॉक्टर साहब जो आदाद शुमार बलूचिस्तान की रेडी वाले को भी पता है, उससे आप पूछ लें कि 50 करोड़ का स्कीम टेंडर होता है, उसमें कितना पैसा जमीन पे लगता है, तो वो आपको कहेगा कि जी 15 करोड़। 35 तो कमीशन में जाता है, को भी पता है 35 तो कमीशन में जाता है, 35 का तो हमने सुना है कमीशन में जाता है मूसा खेल साहब। बाकी किधर जाता है? बाकी जेबों में चला जाता है। किसकी? एमपीएस की, मिनिस्टरों की, सेक्रेटरीज की। डॉक्टर साहब हेड क्लर्क से लेकर तो ये 1.5 अरब रुपया कैसे जो है वो आवाम की दहलीज तक पहुंचेगा, जमीन पर काम होगा कि अब तक जो है ये पैसा जो है जेबों में जाता रहा है? डॉक्टर साहब जब आपका चीफ सेक्रेटरी आज तक कोई लोकल ना आया हो तो बुनियादी चीज तो चीफ सेक्रेटरी है डॉक्टर साहब। चीफ सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी पिछला जो चीफ सेक्रेटरी था डॉक्टर साहब ये कैप्टन फजील असगर जी, उसने वो लाहौर वाला जो औरत है वो क्या नाम है, फारूक गोगी है क्या है, जी हाँ, उसको उसने 25 करोड़ रुपए दे के अपनी पोस्टिंग करवाई। वो चीफ सेक्रेटरी 25 करोड़ के बजाय 75 करोड़ निकाल के ले गया एक दिन। 75 करोड़ निकाल के ले गया जी, क्वार्टर पैकेज से निकाल के ले गया। बहुत शुक्रिया अब आपका मूसा खेल साहब, मोहम्मद सरवर मूसा खेल साहब, साबिक सूबाई वजीर, नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप्स बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। आपका बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे जमाल शाह साहब का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सूबाई सदर हैं PMLN के और साबिक स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के, खुसूसी तौर पर कोयटा स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाए। कुछ सवालात जो गो के हैं थोड़े से तल्ख़ हैं, लेकिन बलूचिस्तान के जो हालात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उसमें जब तक आप तल्ख़ हक़ाइक़ पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, जब तक अपने माजी के सफ़ों को एक दफ़ा से पलटेंगे नहीं और अपने माजी को, जो कि एक भयानक बदकिस्मती से माजी है, इसके मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पूछने को और भी मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैं चाहता हूँ कि आज के शो में सब बात ना हो, ये बात वक्त के साथ साथ हो, टाइमिंग उसकी बड़ी अच्छी हो कि हमने बलूचिस्तान के साथ आखिर क्या किया है। क्या हम बलूचिस्तान के खैर ख्वाह हैं? क्या वाकई बलूचिस्तान की जो नुमाइंदा है या जो बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदे हैं, क्या वो महज अपोजिशन में बैठ के सब बातें करते हैं, या वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ कर, क्या ही दिन हो, क्या ही खूबसूरत आइडियल सोसाइटी हो और क्या ही बलूचिस्तान की कैबिनेट हो जो आकर वफाक में खड़ी हो जाए कि जी हम रिज़ाइन दे रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुनते हैं, आप हमें पैसे नहीं देते हैं, आप बलूचिस्तान के साइल वसाइल के मसले को दूर नहीं करते, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, बलूचिस्तान के अंदर जो माशी मसाइल हैं उसको दूर नहीं करते, आप हमें हमारा कोटा पूरा नहीं देते, लिहाजा बेजार जी, ये है हमारा रिजिग्नेशन। इट्स कॉल्ड आइडियोलॉजी, ये है नज़रियात, ये है पुख्ता यकीन, ये है अकीदा और ईमान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जिसने आपको इज़्ज़त देनी है। सियासत भी होती रहेगी, लेकिन अगर कोई इस तरह का इनिशिएटिव आता, कोई इस तरह का, एक आध मिसालें हैं लेकिन उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, वो एक आइडियल एक आध मिसालें हमारे सामने हैं जिन्होंने अपनी वज़ारत आला तो नहीं है बल्कि मैं कहूँगा कि जो मेंबर सूबाई असम्बली की नशिस्त है उससे उन्होंने दस्तबरदार हुए, लेकिन हकीकत भी यही है कि हमें ख़ुद से भी कुछ करना होगा, यानी अपनी कैपेसिटी में रहकर बलूचिस्तान के लोग जितने आपके पास वसाइल मौजूद हैं, जिस तरह मूसा खेल साहब कहते कि 1 अरब 70 करोड़ चलें जी 1.5 अरब रुपए भी मिल जाए, वो 1.5 अरब रुपए नज़र आए कि वो कहाँ पे इस्तेमाल हुए। बलूचिस्तान के लोग, यही सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सवाल मुझसे किए जाते हैं कि आप भी पूछें ये सवाल, आप क्यों नहीं पूछते? पूछते रहेंगे जी, सब देखने वाले आप लोगों के सामने आपके मसाइल और आपके जो सवालात हैं वो होंगे प्रोग्राम खैर
خبر دا بلوچستان کا حصہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.